مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے، خدا یسوع مسیح کے لیے جس کے وسیلہ سے اس نے ہمیں زندگی اور سلامتی عطا کی۔ آمین۔ اور وہ آپ سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ آپ کے لیے وہ اپنی جان دے سکتا ہے۔ آمین۔ آپ کے لیے وہ اپنی جان دے سکتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرنے والا ایسا کر سکتا ہے تو بڑی بات ہے، لیکن میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ یہاں جو محبت ہے وہ صرف مطلب پرست کی ہے اور خود غرضی کی محبت ہے، لیکن وہاں جو محبت ہے اس میں خود غرضی نہیں ہے، اس میں مطلب نہیں ہے، اس میں مطلب بھی تیرا ہے اور غرض بھی تیری ہے، کیونکہ لکھا وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ آمین۔ ہر گناہ گار کی توبہ تک ہر گناہ گار توبہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر جان دینے کی وجہ یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ دنیا نجات پائے، اور اگر اس کے صلیب چڑھنے اور مار کھانے کے باوجود بھی ہم نے نجات نہیں پائی تو کیا فائدہ؟ نجات گناہوں سے، بری عادتوں سے، خصلتوں سے، ان چیزوں سے جو دنیا داری کی چیزیں، حسد، بدعت، کینہ، بغض، نفرت، جدائیاں، لڑائیاں، اگر ہم نے ان چیزوں سے خلاصی نہیں پائی، ابھی تک نجات نہیں پائی تو کیا فائدہ؟ کتنی زندگی گزر گئی۔ آج جو بات صبح 2 بجے کا ٹائم تھا تو میں دعا میں تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو یہ بات میرے سامنے بار بار آ رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کلیسیا کے لیے دعا ہر روز ہو رہی ہے اور بہت زیادہ دعا ہو رہی ہے کلیسیا کے لیے، اسپیشلی وہ جو کلیسیا کے ریگولر لوگ ہیں ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ خدا ان کی زندگی کو بحال کرے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بتیرے اول آخر ہو جائیں گے، اور یہ 2000 سال پہلے کہا تھا کہ جو اول ہیں، جو آگے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گے، جو پہلے چل رہے تھے وہ پیچھے چلے جائیں گے، نئے آگے آ جائیں گے۔ جب 2000 سال پہلے سے اویئر کر دیا جائے پھر بھی بندہ وہی کام کرے، اگر کہہ دیا جائے کہ 15 تاریخ کو چور نے آنا ہے آپ کے گھر میں اور آپ 15 تاریخ کو نہ جاگیں اور آپ کے گھر میں چور آ جائے، چوری ہو جائے، تو شرم کی بات اور افسوس کی بات آپ لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو اویئر کیا گیا تھا۔ اگر کسی کو پتا نہ ہو تو اچانک سے یہ بات ہو جائے تو وہ تو انجانے میں ہو گیا، لیکن ایک بندے کو اویئر کیا گیا، بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، اس کے باوجود اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اول آخر ہو جائیں گے، اس سے پہلے وہ آخر ہو گیا ہے، اور آخر جو بیٹھے تھے، جو آنا نہیں چاہ رہے تھے، جو ہٹ درم تھے، وہ آگے آ رہے ہیں، تو پھر افسوس کی بات ہے کہ خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے جو کہ آپ کی زندگی میں نیگیٹو طریقے سے پورا ہو رہا ہے۔ آپ کو اس کلام پر قائم ہو جانا چاہیے تھا کہ اب میں اول ہی رہوں گا، اب میں آگے ہی رہوں گا۔ پولس کہتا ہے میں ایمان لایا اور بولا، تم بھی ایمان لاؤ اور بولو، جب تم بولو گے تو دنیا نجات پائے گی۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب، اس کی 26ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا خوبصورت حوالہ ہے جو خداوند اب آپ سب کی نظریں جو ہیں وہ کیمروں کی طرف لگی ہوئی ہیں اور کیمرے میسج ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہو، آپ سن لو، بعد میں ہو سکتا ہے آپ کیمرے کا ریکارڈ میسج نہ ہی سن پاؤ، ابھی سن لو، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو جو وہ کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں وہ ہیں جو عبادت سے پہلے کرنی چاہیے، ان کو بار بار کہہ چکا ہوں۔ عبرانیوں 10واں باب، اس کی 26ویں آیت، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھالے گی،
جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کی سمجھ عطا کرے۔ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، یسوع مسیح کو جان لینے کے بعد، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، یسوع مسیح کو، یسوع کے کلام کو جان لینے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کتنے لوگ کو پتا ہے؟ اور اگر ہم بولتے ہیں تو یہ تو انجانے میں نہیں ہے نا، یہ تو جان بوجھ کر ہے۔ گالی نکالنا گناہ ہے، اگر ہم نکال رہے ہیں تو یہ ہم جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں۔ حسد کرنا، شیخی مارنا، بڑا پن، اور اگر یہ گناہ ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں، دھوکہ دینا، بدگوئی کرنا، شکایت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے رسپیکٹ کو خراب کرنا، یہ غلط بات ہے، بری بات ہے، گناہ ہے، اور ہم یہ گناہ کر رہے ہیں تو یہ گناہ جان بوجھ کر گناہ ہے۔ اور کلام خدا فرماتا ہے اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو اس کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، نہ کوئی یسوع باقی رہا، نہ کوئی مقدسہ مریم باقی رہی جو پھر دوبارہ آپ کے لیے بیٹے کو جنم دے گی، نہ یسوع دوبارہ زمین پر آ کے آپ کے لیے سولی پر چڑھے گا۔ اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، تیتس کے خط میں لکھا کہ 1-2 بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر، یہ جان کر کہ یہ برگشتہ ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا کر گناہ کرتا رہتا ہے، اس نے اب نہیں سدھرنا۔ 1-2 بار نصیحت کر، 1-2 بار کلام سنا، اگر وہ سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دے۔ پچھلے سنڈے شاید ہم سیکھ رہے تھے یا جمعے کو کہ جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے، اور جو ناپاک ہے وہ ناپاک ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست باز ہی ہوتا جائے، اور جو بدکار ہے وہ بدکار ہی ہوتا جائے، کیونکہ اب سدھرنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ انسانوں کے دل جو ہے نا وہ پتھر کے ہو گئے ہیں۔ خدا سنگین دل نکال کے گوشتین دل ڈالنا چاہتا ہے، لیکن انسان نے گوشتین دل کو سنگین بنا لیا ہے۔ اب حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، یہاں آنسو بہانے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، خدا کے سامنے آنسو ایسے نہیں نکلتے۔ آنسو تب بھی نکلتے ہیں جب انسان کو سمجھ آتی ہے، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کے آپ آنسو بہاتے ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ آنسو بہا چکے ہیں، آپ گھٹنے ٹیک چکے ہیں، گھٹنے تب ٹیکے جاتے ہیں جب بات کی سمجھ آتی ہے، جب پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں اب جھکنا پڑے گا، تب گھٹنے ٹیکے جاتے ہیں۔ جب گھٹنے ٹیکے جا چکے ہیں، آنسو بہا چکے، سجدے کیے جا چکے ہیں، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا میرے دشمنوں کو، لوکا کی انجیل میں، میرے دشمنوں کو یہاں میرے سامنے لا کے قتل کرو، جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، جنہوں نے نہ چاہا کہ میرے کلام کی تابعداری کریں، ان کو یہاں لا کے میرے سامنے قتل کرو۔ اور آپ کو خدا کو نا آپ نے بڑا ایزی لیا ہوا، آپ کو خدا کا پتہ نہیں ہے۔ اینڈ پہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ بھی ہے۔ ہم نے خدا کو بڑا لائٹلی لیا ہوا ہے، بڑا ایزی لیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، جب جی چاہے خدا کے پاس آ جائیں گے، خدا تو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کلام خدا فرماتا ہے وہ متواتر گناہ کرنے والوں کی بال در کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، مذاق نہیں ہے کہ آپ کو اپنی مرضی سے چلے۔ کلام کہتا ہے تم اپنے نہیں ہو،
اب اگر آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہو، جو گناہ جان بوجھ کر ہوتے ہیں ان کی قربانی کوئی نہیں، ہاں ان کے لیے لکھا کہ ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی، جو میرے خلاف چلنے والوں کو کھا جائے گی۔ خدا ان کا کلام فرماتا ہے جو خدا کے کلام کے خلاف چلنے والوں کو کھا جائے گی۔ خدا کے کلام کے خلاف چلنے والوں کو کھا جائے گی۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، انسان سخت ہوتا جا رہا ہے، یہ فطرتی عمل ہے، انسان سخت ہوتا جا رہا ہے، انسان پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، خدا کا کلام اس پر اثر نہیں کر رہا، وہ خدا کے کلام سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے۔ کل میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں، انسان نے اپنے آپ کو ابلیس کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور ابلیس کو اس نے ایویں سمجھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خیر ہے ابلیس کا کیا، جب ڈانٹیں گے دوڑ جائے گا۔ لیکن ابلیس جب آپ پر اٹیک کرتا ہے نا تو وہ آپ کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اثر آپ کے خاندانوں پر پڑتا ہے۔ میں کسی بندے سے غیر قوم سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ فرق کوئی نہیں پڑتا، بات یہ کہ جو کچھ آپ ہوگے، جو کچھ آپ بو دیتے ہو، آپ تو چھوٹا سا پودا جب آپ ہوتے ہو، آپ جس بیج کو بوتے ہو آپ کے دور میں چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس میں کوئی پھل نہیں لاتا، اس لیے آپ کو وہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب آپ مر جاتے ہو، چلے جاتے ہو، آپ کی نسلیں بڑی ہوتی ہیں، نسلوں کے ساتھ وہ پودا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ پھل پیدا کرتا ہے، اور وہ پھل آپ کی نسلیں کھاتی ہیں، وہ برائی کا ہو، اچھائی کا ہو، نافرمانی کا ہو۔ آپ کا تو دور ہے نا، آپ اس دور میں مزے کے ساتھ گزر جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہر شخص اپنی نسلوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور نسلوں کے لیے ایسا برا بیج بو کے جا رہے ہیں کہ بعد میں نسلیں کاٹیں گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کلام خدا فرماتا عارضی شریعت تھی، وہ مٹ جانی تھی، وہ ختم ہو جانی تھی، اور پھر موسیٰ کی شریعت کسی کو کامل نہیں کر سکتی تھی۔ کہہ رہا اس شریعت کا نام ماننے والا بغیر رحم کیے مارا جاتا تھا۔ خدا نے سشنا کی کتاب میں موسیٰ سے فرمایا تھا کہ ایسا شخص جو میرے حکم کی نافرمانی کرے، میرے کلام کے خلاف چلے، اور دو گواہوں سے ثابت ہو جائے کہ اس نے میرے کلام کی نافرمانی کی، اس نے گناہ کیا، اس نے میرے سوا کسی اور کو ویلیو دی، تو اس کو باہر پھاٹک کے باہر لے جانا اور سنسار کرنا ایسا کہ وہ مر جائے اور تو اس پر ترس نہ کرنا، اس طرح مارنا اس کو، کیونکہ اس نے میرے کلام کے خلاف کام کیا ہے۔ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جو خدا کے کلام کی توہین کرتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا زندگی میں، وہ اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک عذاب پیدا کر رہا ہے۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا تھا، تو خیال کرو وہ شخص، سوچو غور کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہوگا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، رسوا کیا۔ جب داؤد نے گناہ کیا تو خدا نے فرمایا میں نے بھی تجھے معاف کیا، لیکن تیرے اس کام کی وجہ سے میرے پاک نام پہ کفر بکا جاتا ہے۔ پامال کیا، مسیحی کہلا کے گناہ کرتے ہو، مسیح کہلا کے گناہ کرتے ہو۔ جو مسیح کہلا کے گناہ کرتا ہے وہ خدا کے بیٹے کو پامال کرتا ہے، وہ خدا کے بیٹے کی قربانی کو رد کرتا ہے۔ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا۔ یہ جو لہو آپ پیتے ہو، ہر مہینے لہو بھی پیتے ہو، اس کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور بعد جا کے کام بھی دنیا والے کرتے ہو، تو آپ خدا کے خون، خداوند کے خون اور گوشت کی توہین کرتے ہیں۔
اور جو خدا کے بیٹے کو بے عزت کرے، ذلیل کرے، خدا کے عہد کے خون کو جس سے اسے پاک کیا گیا تھا اس کو ناپاک جانے، تو کلام خدا فرماتا وہ کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے۔ اور آگے لکھا ہے اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ فضل کے روح کو کیا کرتا ہے؟ بے عزت کرتا ہے۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ آگے لکھا کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ تو پرواہ نہ کر، میں بدلہ دوں گا، تو پرواہ نہ کر۔ آپ لوگ دکھوں میں چلے جاتے ہو، آپ لوگ مصیبتوں میں جاتے ہو، پریشانیوں میں جاتے ہو، آپ کی پریشانی، آپ کی حالتیں دیکھ کر پھر دنیا ترس کھاتی ہے آپ پر، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر ترس کھائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا لیول اتنا بلند ہونا چاہیے، آپ کو اس طرح خدا کے ساتھ جڑے ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں پر ترس کھاؤ، آپ لوگوں پر رحم کرو، آپ لوگوں کے لیے بھلائی کرو، بجائے اس کے کہ لوگ وہ جو خستہ حالت ہے جس کا ترس آتا ہے لوگوں کو، وہ صرف خدا سے دوری کی وجہ سے۔ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ اور پھر یہ کہ خدا اپنی امت کی عدالت کرے گا، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات۔ جو بندہ بدلہ نہیں لیتا نا، آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی اور اس نے بدلہ نہیں لیا، سمجھ لو کہ آپ کا کام ہو گیا۔ اس نے تجھے کچھ نہیں کہا، تو نے اس کے خلاف کام کیا، تو نے اس کے خلاف باتیں کی، اسے پتہ بھی چل گیا، پھر بھی اس نے تجھے کچھ نہیں کہا، سمجھ لے کہ اس کی درخواست اوپر چلے گی ہیڈ آفس میں۔ اب تیرے معاملات جو ہیں وہ اوپر سے تیرا کیس چلے گا۔ تو جب اوپر سے کیس چلتا ہے نا تب نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ یہاں تو معافی شافی مانگ کے بات چل جاتی ہے، لیکن وہاں پر عبرانیوں 6 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے۔ کتنے لوگ جنہوں نے بپتسمہ لیا؟ ہاتھ دکھائیں اوپر کریں۔ مطلب کچھ سمجھ آئی ہے تو آپ نے بپتسمہ لیا، اپنے کلام کو قبول کیا تو بپتسمہ لیا۔ کیونکہ میں تو بڑی بحث کرتا ہوں کلام پر، بھی ایسے بپتسمہ نہ لو، سیکھو، زیادہ سیکھو، صحیح شاگردیت میں جاؤ، سمجھ آ جائے پھر بپتسمہ لو۔ ہم نے کون سے رجسٹر بھرنے، یہ ریکارڈ کسی کو دینا ہے؟ ہم تو ریکارڈ اوپر ہی جانا ہے۔ کیونکہ جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے۔ کتنے لوگ جنہوں نے روح القدس پایا ہے یا پایا تھا؟ اوپر کریں بات۔ واہ، کہہ رہا ہے کیونکہ جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور وہ روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ چکھ چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائے۔ توبہ کرنے والے، بپتسمہ لینے والے، روح القدس پانے والے، بڑے بڑے رویا دیکھنے والے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا۔ وجہ یہ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کرتا ہے۔ تو پھر یہودا اسکریوتی سے تو آپ ہی برے ہیں نا۔ یہودا اسکریوتی تو پری پلان سارا کچھ اس نے کیا تھا، کیونکہ لکھا یسوع مسیح نے نوالا ڈبو کے اسے دیا اور اس میں شیطان سما گیا، اور یسوع مسیح نے فرمایا میاں جو کرنا چاہتا ہے جلدی کر لے، اور وہ سیدھا کاہنوں کے پاس چلا گیا، وہاں سے 30 روپے لیے اور کہنے لگے آجو میں آپ کو پکڑواتا ہوں۔ وہ گتسمنی میں گیا کیونکہ ابھی میں وہاں سے آ رہا ہوں، پلان ہوا ہے، وہ پاؤں دھوئے اس نے شاگردوں کے، ہم نے سب نے کھانا کھایا، اور وہاں پلان ہوا تھا کہ گتسمنی میں جانا، وہ گتسمنی میں دعا کرنے کے لیے گیا ہے، چلو میں آپ کو پکڑوا
کرواتا ہوں، وہ ان کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں خون کے آنسو وہی رلاتے ہیں جن کے ساتھ خون کے رشتے ہوں، جن کے ساتھ جتنی گہری محبت کرو گے، جن پر جتنا ترس کھاؤ گے، جن کے اوکھے ٹائم میں جتنی آپ ہمدردیاں کرو گے، جب وہ بحال ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ آپ لوگ ہوں گے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے، بلکہ اس لیے کہ آپ کے ساتھ بربادی کرے، آپ کی تباہی کرے، آپ کا نام مٹ جائے، تاکہ کل کو کہیں آپ یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے اس کو سنبھالا تھا کسی وقت میں۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو مٹانا میں نے، بس راستے بہت بن جاتے ہیں، یار سجن بہت بن جاتے ہیں۔ اب اس کو بنتا میری ٹیم بن گئی ہے، اب میں ساری ٹیم مل کے اس کے خلاف ایک جہاد کھڑا کر دوں گا اور پھر ثابت کروں گا کہ میرے پاس زیادہ قدرت ہے۔ قدرت یسوع مسیح کی ہے، جلال یسوع۔ صبح کا میسج کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ جلال انسانوں کے لیے نہیں ہے، تعریفیں انسانوں کے لیے نہیں ہیں، تعریفوں کے لیے، جلال کے لیے صرف خداوند یسوع مسیح بنا ہے۔ لیکن اس نے ذبح ہو کر یہ حاصل کی ہے، یہ بلیسنگ، تعریفیں ساری اسی کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے نہیں ہیں۔ جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جا رہا تھا تو وہاں 3 قسم کے لوگ تھے۔ کتنے قسم کے لوگ تھے؟ پہلی قسم کے لوگ وہ تھے جو کہتے تھے اسے صلیب نہ دو، اسے صلیب نہ دو، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو کہتے تھے صلیب دے، صلیب دے، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اور تیسری قسم کے معصوم آپ جیسے سیدھے سادے، اپنے کام سے کام رکھتے، کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دیتے، وہ صرف اپنے کام کے ساتھ کام رکھتے ہیں، وہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل کردا تے صلیب دو، نہیں دل کردا تے نہ دو، یہ صلیب چڑھن والی سانو کوئی فائدہ نہیں تے نہ چڑھن والی سانو کوئی فائدہ نہیں، دل کرتا تو صلیب کرو، نہیں دینا تو نہ دو، ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہی 3 قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو گناہ کرتے اور خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کر کے دوبارہ مصلوب کرتے، ایک وہ جو ہر روز روتے ہیں کہ بھائی گناہ نہیں کرو، خدا کے لیے اور کے لیے خدا کا بیٹا قربان ہوا ہے، اس نے لہو بہایا، اس نے مار کھائی ہے، توبہ کرو، گناہ سے باز آ جاؤ۔ اور ایک وہ ہیں کہ کسی کے معاملے میں نہیں آتے، کوئی گناہ کرتا تو کرے، ہمیں کیا ہے بھائی، کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، جو کسی کا دل کرتا ہے وہ کرے، سانو اپنے نال واسطہ ہے۔ یار اپنے ساتھ واسطہ نہیں ہے، وہ آپ کے یسوع کو مصلوب کر رہا ہے، وہ آپ کے یسوع کو ذلیل کر رہا ہے۔ گناہ کرنے والا شخص، نشے بازی کرنے والا شخص، بدکاری کرنے والا شخص آپ کے یسوع کو ذلیل کر رہا ہے۔ آپ کو اس کے خلاف بولنا چاہیے، اور اتنا بولنا چاہیے، اتنا بولنا چاہیے جب تک آپ زندہ ہیں آپ بولیں کہ بھائی توبہ کر لے، گناہ سے باز آ جا۔ گناہ کرنے والا خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کر کے دوبارہ مصلوب کرتا ہے۔ اور جو کہہ رہے تھے نا اسے صلیب نہ دو، ان کو دیکھیں، ان کی عورتیں بھی مرد بھی رو رہے تھے، روتے تھے کہ نہ دو، مصلوب کرو، اسے نہ صلیب دو۔ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور اوپر سے جو یہ کہتے تھے کہ صلیب دو، وہ فخر کے ساتھ اور جارحانہ انداز میں کہتے تھے صلیب دو، اسے مصلوب کرو، اسے مارو، یہ مرے گا تو تاریکی کا راج ہوگا، کیونکہ یہ نور لے کر آیا ہے۔ وہ مر گیا اور وہ سمجھا کہ تاریکی کی بادشاہی آ گئی ہے، لیکن وہ پھر مردوں میں سے زندہ ہو گیا، اس نے ثابت کیا کہ نور اب کی ہے، جلال اب کی ہے۔ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے، اب میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے لیے خداوند نے کچھ کیا ہے؟ آپ نے نہیں، خداوند نے زندگی میں کبھی کچھ کیا ہے؟ اوپر کریں ہاتھ۔ روح القدس کی آسمانی بخشش کا مزہ، اوپر رکھو، اوپر رکھو، آسمانی بخشش کا مزہ لے چکے۔ اچھا ہاتھ اوپر رکھیں۔ جو کچھ خدا نے آپ کے لیے کیا اس کے اپنے پیسے میں نہیں دیے تھے،
کچھ اور چیز دی تھی؟ کوئی سونا چاندی دیا تھا؟ نہیں نا، فضل سے کیا تھا نا. اوکے. اور اب اگر آپ اسے چھوڑ رہے ہیں، اب اگر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اس فضل کی بے قدری کر رہے ہیں، اس فضل کی توہین کر رہے ہیں، خدا کے بیٹے کی قربانی کی توہین کر رہے ہیں، خدا کے بیٹے کے لہو کی بے قدری کر رہے ہیں. اور کلام میں لکھا وہ کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جو خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کر کے دوبارہ مصلوب کرتے ہیں. آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کوئی کرے گا اپنی پڑے گا، ہمیں کسی سے کیا واسطہ، ہم کسی کے معاملے میں نہیں آتے. لیکن اگر آپ یسوع کے لوگ ہیں تو آپ کسی کے معاملے میں آئے بغیر رہ نہیں سکتے، کیونکہ لوگ آپ کے یسوع کو ذلیل کر رہے ہیں، لوگ آپ کے یسوع کو اعلانیہ ذلیل کر رہے ہیں، لوگ آپ کے یسوع کو دوبارہ مصلوب کر رہے ہیں. آپ کے گھروں میں ایسے گناہ گار لوگ ہیں، آپ کے پڑوس میں ایسے لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے کو اعلانیہ ذلیل کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں. یوحنا کا پہلا خط اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کا پہلا خط اس کا 5واں باب اس کی 16ویں آیت، اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے. گناہ کی بھی کیٹاگریز ہیں، اور ہم مستی میں ہوتے ہیں تو ہم سب کچھ ہی کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یہاں لکھا ہے کہ اگر تو اپنے گناہ تو سارے ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے، لیکن خداوند کا خادم یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے، اور گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے. اور اگر کوئی بھائی کو ایسا گناہ کرتا پائے جس کا نتیجہ موت نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرے، خدا اسے بحال کر دے گا. لیکن اگر وہ ایسا گناہ کر رہا ہے جس کا نتیجہ موت ہے تو میں منع کرتا ہوں کہ دعا نہ کرو، اس کے لیے دعا بھی نہ کرو، چھوڑ دو، اسے مرنے دو. اب وہ کون سا گناہ؟ یہ بڑا ڈینجرس گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کے لیے کہتا ہے دعا بھی چھوڑ دو. وہ کون سا گناہ ہے؟ لکھا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا. انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہے. گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. نہیں جی فضل ہے، فضل ہے، فضل ہے، فضل ہے. پالوس رسول کہتا ہے کیا فضل ہے؟ فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں. فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ نہ کریں. فضل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو فضل کا دور ہے. کیا کہتا ہے وہ ارنسٹ مل کا گیت ہے کہ اگرچہ وہ گناہ کا دور ہے، یہ سچ ہے پاپ کا زور ہے، تیرا عشق ہی اس کا توڑ ہے. جب لوگ یسوع کے ساتھ محبت میں کھو جاتے ہیں تو پھر وہ گناہ پر غالب آتے ہیں. گناہ کو اتنا معمولی نہ سمجھیں، گناہ موت پیدا کرتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے. اور یسوع مسیح نے موت سے نکال کے آپ کو زندگی میں داخل کیا. اگر آج بھی آپ وہ کام کرتے ہو جس کا نتیجہ موت ہے تو پھر افسوس، پھر آپ یسوع کو ذلیل کر رہے ہو، پھر آپ یسوع کی قربانی کو رد کر رہے ہو، پھر آپ فضل کے روح کو بے عزت کر رہے ہو، پھر آپ عہد کے خون کو ناپاک کر رہے ہو، پھر آپ کے لیے کوئی اور قربانی باقی. گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. چلیں اب ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اور اس کے بعد پھر جو ایسا گناہ کر رہا ہے اس کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دو. کیونکہ ہم جب ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے. متی کی انجیل 12واں باب، ایسے شخص کے لیے جس نے ایسا گناہ کیا جس کا نتیجہ موت ہے، اگر ہم اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پھر ہماری زندگی کے لیے بھی عذاب پیدا کر دیتا ہے. کلام میں لکھا تو اس کی گناہ دعا بھی گناہ گنی جائے، اس کی پھر دعائیں بھی گناہ بڑھاتی ہیں. متی کی انجیل 12واں باب اس کی 31ویں آیت، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے.
اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو روح القدس کے حق میں، روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا نتیجہ موت ہے۔ اور کہتا اگر کوئی روح القدس کے خلاف گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دو۔ روح القدس کے حق میں دعا کرتا تو اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں جو خدا کے فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ جو بندہ کلام سنا رہا ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے لفظ اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ اس کی نیت کو جان رہے ہوتے ہیں، اس کے لفظوں کو نوٹ کر کے خدا کے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کلام سنانے والا اپنے لفظوں کا پورا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے کلام سنانے والے کو اپنے لفظوں کا جواب دینا پڑے گا خداوند کو۔ جب ہم اپنے لفظوں کا جواب خداوند کو دیں گے تو آپ کون ہوتے ہو کہ باہر پیچھے بیٹھ کے یہ بات کہیں بیا کرا کلام ویسے نہیں مانگتے اس کلام، اے جھوٹ بولے ہے، یہ خدا کے روح کے خلاف، یہ روح القدس کے خلاف۔ کلام کے لیے دعا کرے، یا بندہ بڑھتا ہے خدا تیرا خادم نہ بولے، ایسا ہی تیرا خادم نہ بولے، تیرا روح تیرے بندہ کے اندر ہو کے بولے۔ اگر آپ کو اپنی دعا پہ یقین ہے تو پھر ہر لفظ کو روح القدس کا لفظ سمجھو۔ کلام سنانے والا اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہے، اور اس کلام کو قبول نہ کرنے والا اپنا ذمہ دار ہے۔ جب ہمیں اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ بڑی عام سی بات ہے، کوئی بھی کھڑا کلام سنا سکتا ہے، یہ بڑی خاص ہے، یہاں جو لفظ دیکھا ہے بہت سارے استاد نہ بنے، کیونکہ جو استاد ہیں وہ زیادہ مار کھائیں گے۔ لفظوں کا حساب ہوگا کہ تو نے میرے لوگوں کو یہ بات کہی تو کیوں کہی، ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہم اپنے لفظوں کے ذمہ دار ہیں، اور میں تو اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے لفظوں کے ذمہ دار ہیں۔ جو ہم لفظ یہاں سے بیان کرتے ہیں وہ کسی کی شان کے خلاف ہوں یا شان کے مطابق ہوں، وہ کسی کو ٹھوکر مارے یا کسی کو شادمانی عطا کرے یا کسی کو ذلیل کرے، وہ لفظ روح القدس کی وجہ سے ہیں اور ہم ان لفظوں کے ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ ہم کسی کو تنقید نہیں کرتے، ہم کسی کو ٹارگٹ کر کے بات نہیں کرتے، ہم ایک جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن باہر بیٹھا ہوا بندہ، پیچھے بیٹھا ہوا بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اے کلام کیتا گیا ہے، کلام دے اسی نہیں مانتے اس کلام کو، اے بندہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ یار اگر آپ کلام سننے کے بعد کلام سنانے والے بندے کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہاں ہی آ کے اسی سے کلام سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو عجیب ہے بھائی۔ کلام میں لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو پہچانتی ہیں، وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جائیں گی۔ استادوں کا انتخاب کرو، استادوں کا نہیں، ایک ہی استاد بناؤ، اور پھر جب کسی کو استاد بنا لیتے ہو تو استاد باپ ہوتا ہے، وہ ملامت کرے، چھتر پھیرے، جو مرضی کرے، پھر آپ کی زندگی کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے، اس کے تابع کریں اپنے آپ کو۔ پھر اس کی پیٹھ پیچھے پالوس کہتا ہے جتنا ڈر تمہیں میری موجودگی میں ہے نا، اس سے زیادہ ڈر میری غیر موجودگی میں ہو، کہ یار وہ ہمارا استاد ہے، ہماری روح میں ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم یہاں روحوں کو پڑھاتے ہیں، ہم یہاں روحوں کی بات کرتے ہیں، اور روحیں جہاں بھی ہوتی ہیں روح میں تعلیم دینے والا تعلیم پانے والے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہاں آپ ایپ جوئی کر رہے ہوتے ہیں، ٹولیاں بن بن کے، ٹیمیں بن بن کے لوگ کلام سنانے والوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں نہیں، مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، ہندوؤں کا بھی یہ حال ہے، سکھوں کا بھی یہ حال ہے، اپنے مذہبی رہنماؤں کے خلاف کفر بکتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو نہیں پتا اگر کلام سنانے والا ہر الفاظ کا ذمہ دار ہے اور اس کے خلاف باتیں کرنے والا بھی اپنی ہر باتوں کا ذمہ دار ہے۔ متی کی انجیل 12ویں باب میں لکھا کہ تو اپنی باتوں کے سبب سے مجرم ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا۔ اس لیے اپنی باتوں کو کنٹرول کر، جو بھی بات تیرے منہ سے نکلتی ہے سوچی سمجھی بات ہو، ورنہ تیری باتوں کا تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حساب دینا پڑے گا۔ اسی سے اگلی آیت پڑھے 33ویں آیت، یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا کہو، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آج شام کے بچوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح۔ آج شام کے بچوں،
تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے. انسان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے کتنا مکار ہے. وہ انسان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا ریاکار ہے. اور ریاکار خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں جاؤ، کیونکہ آپ کے لیے خدا کا بیٹا قربان ہوا ہے. دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دو، سمجھنے کی کوشش کرو، وقت بہت تھوڑا ہے. اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں. میں نے نوٹ کیا آپ لوگوں کو، آپ کو نہیں، ہمیشہ بہت سارے چرچز میں یہی حال ہے. ایک بندہ 500 الفاظ کلام کے سنا رہا ہوتا ہے، ایک لفظ تھوڑا سا اس کے منہ سے الٹا نکل جاتا ہے، ایک لفظ، اور آپ 500 لفظوں میں سے وہ لفظ پکڑ لیتے ہیں. ایسی ہوشیاری آپ کی، مطلب اتنے آپ وہ ماسٹر مائنڈ ہو کہ اس غلط لفظ کو پکڑتے ہو، باقی لفظ چھوڑ دیتے ہو، اور وہی غلط لفظ لے کے اپنے گھر چلے جاتے ہو، اور اسی گھر لفظ غلط کا تذکرہ اپنے گھر میں کرتے ہو، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ کرتے ہو. آج پادری نے اینج کہہ چھڑیا، اور وہ پھر آگے 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 آگے، تو آپ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے آپ کا کہ وہ غلط لفظ آپ 500 لوگوں کو پہنچاتے ہو. اور وہ جو 500 لفظ نیکی، بھلائی، نجات، صداقت، رفاقت کے ہوتے ہیں، وہ آپ کے علاوہ آپ کی ماں بھی نہیں سننے پاتی، آپ کی بیوی تک، آپ کے باپ تک وہ لفظ نہیں جاتے. کیوں؟ آپ کی زبان جلتی ہے وہ الفاظ نکالتے ہوئے. تاریکی کے فرزند، ابلیس کے فرزند، کہہ رہا سانپ کے بچوں، جو دل میں بھرا ہے نا وہی زبان پہ آتا ہے. اچھا آدمی اچھی چیزیں نکالتا اپنے دل سے، اور برا آدمی بری چیزیں نکالتا ہے. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے، عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے. تمہارا گنگا ہونا اس سے بہتر ہے کہ تم نکمی باتیں نکالو. باتوں کا حساب دینا پڑے گا. دن میں کتنے ہزار باتیں لفظ نکالتی ہو، ان لفظوں کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے یسایہ کہتا ہے خاموشی میں تمہاری قوت ہے. بے وقوف آدمی چپ رہے تو دنا معلوم ہوتا ہے، پر جب بولتا ہے تو اپنی حماقت اگل دیتا ہے. کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا، اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا. اس لیے آپ کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، جو مرضی کرو پر روح القدس کے حق میں بات نہ کرو، جو مرضی کرو پر خدا کے کلام کے خلاف بات نہ کرو، جو مرضی کرو لیکن خدا کے کلام کے برخلاف بات نہ کرو. ڈسکشن نہ کرو خدا کے کلام کو اگر نہیں سمجھتے تو. ایمال 7ویں باب میں لکھا ہے، ایمال 7واں باب اس کی 51 آیت ہے. آئے گردن کشو، وہاں کیا لکھا ہے؟ آئے سانپ کے بچوں. یہاں کیا لکھا ہے؟ آئے گردن کشو، اور دل اور کان کے نامختونوں. آپ کے کان بھی ناراض ہیں کیونکہ صرف نکمی بات سنتے ہیں، اچھی باتیں اندر نہیں لیتے. اور آپ کا دل بھی نامختون ہے کیونکہ صرف نکمی باتوں کو قبول کرتا ہے، نکمی باتوں کو سیو کرتا ہے، اور باقی باتوں کو باہر پھینک دیتا ہے. لوگ اپنے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ڈالتے ہیں تاکہ کوئی وائرس اندر نہ جائے. صحیح ہے؟ آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر، دل کے اندر اینٹی کلام ڈالا ہوا ہے تاکہ کلام آپ کے اندر نہ جائے، باقی سب کچھ جائے. وہ جیسے کلام آتا ہے اسے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور جو نکمی باتیں ان کو ویلکم کرتا ہے، موسٹ ویلکم، ایک بنا ہی آپ کے لیے. تو جنہوں نے اپنے دلوں میں اینٹی کلام ڈالا ہوا ہے ان کے اندر کلام نہیں جاتا. ان کے کان بھی نامختون ہیں، کلام ان کے اندر نہیں جا پاتا. اور جب کلام اندر نہیں جائے گا تو چینج کہاں سے آئے گا؟ کلام جب اندر جائے گا تو فطرت چینج کرے گا، فطرت چینج کرے گا. ہم کہتے ہیں ہمارا سٹار بڑا اچھا ہے. سٹار کوئی نہیں ہوتا، سٹار ایک ہی ہے.
صبح کا چمکتا ہوا ستارہ وہ یسوع مسیح ہے، وہی ہمارا نصیب ہے، وہی ہمارا مقدر ہے، وہی ہمارا سٹار ہے۔ آمین۔ اور وہ سٹار میں ہوتے ہیں وہاں گناہ نہیں ہوتا۔ آئے گردن کشو اور دل اور کانوں کے نام مختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ مطلب آج سے شروع نہیں ہوا، یہ فیملی ڈیزیز ہے۔ جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ویسے فیملی بیماری ہے۔ آپ پتہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ پہلے پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کو شوگر ہے؟ آپ کی فیملی میں کسی کو شوگر ہے؟ جی ہے۔ اوکے، پھر تو آپ کو ضرور ہوگا۔ تو یہ روح القدس کی مخالفت کی بیماری آپ کے والدین میں، آپ کے باپ دادا میں تھی، تو وہاں سے ٹرانسفر ہو رہی۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا خون اندر سے نکالو اور نیا خون ڈلواؤ۔ پتہ جب کوئی بیمار ہاسپٹل جاتا ہے تو خون لینے کے لیے ڈاکٹر کوئی عام خون نہیں لگاتے، اگر لیتے تو پہلے اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی چرسی کبھی نہ مرسی، وہ چرسی نے کوئی ٹیکے شکر نہیں لاندہ، وہ خون کے نہیں ہے۔ اگر وہ خون لگے گا تو کی فرق پایا جائے گا؟ ہاں جی سنو، اگر وہ خون لگ گیا کسی چرسی دا، وہ دے اندر اپنی 10 بوتلاں نے، لیکن وہ دے وچ ایک بوتل گئی تو 10 نوں ہی گندا کر دے گی۔ آپ کے اندر جو 500 باتیں کلام کی ہوتی ہیں، ایک گندی بات جاتی ہے، ایک مچھلی، تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ ایک وائرل جاتا، ایک بات ایسی جاتی ہے جو جا کے آپ کے اندر سے ساری باتوں کو نکال دیتی، احسان فراموش بنا دیتی ہے آپ کو۔ آپ اس کی قدر بھول جاتے ہیں جس نے آپ کے لیے صلیب پر جان دی۔ کہہ رہے کہ تم اپنے تمہارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے اور تم بھی وہی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ پیچھے دیکھو۔ اور آج ساڈے پیو دادے فخر نہ کریں، پادری آیا اصل بڑی بے عزت کیتا، پھر اسی بھی سوچنے ہیں او گڈ، اگر میرے باپ نے بے عزت کیتا ہے، میرا باپ ایڈا وڈا پاپی سی تے میں تے او دے تو بھی باپ نمبری تے بیٹا 10 نمبری، میں تے اپنے پیو تو بھی 10 نمبر زیادہ پادریاں نوں ذلیل کراں گا۔ اے میری خدمت کا حصہ ہے کہ میں پادریاں نوں ذلیل کرنا۔ کر اگو جو تیرا آن والا ہے، یہ تو تے باپ دے بعد 10 نمبری بنے گا، 100 نمبری بنے گا، وہ تیرے تو بھی وڈا کوئی ہوئے گا۔ نسلیں خراب ہو رہی ہیں بھائی، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آجو خون چینج کرواؤ، گھٹنے ٹیک دو، اسے کہو خدا میرے اندر سے میرا سارا خون نکال دے اور یسوع کا خون میرے اندر ڈال دے، تاکہ جو نسلی خون ہے وہ ختم ہو جائے۔ لکھا اس نے تمہیں خراب ذات سے نکال کر ذات الہی میں شریک کر لیا۔ خون ہی چینج کروا دو، خون چینج ہوگا تو ذات ہی چینج ہو جائے گی۔ آمین۔ ذات چینج کروا لو، اپنی الہی ذات میں شریک ہو جاؤ۔ جو گناہ سے مبرہ ہے، جو پاکیزگی اور راست بازی سے بھری ہوئی ذات ہے، اس ذات میں شریک ہو جاؤ۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا۔ جڑے لوگ آپ کے یسوع کی گل کرتے سن انہوں نے قتل کرتے سن تہاڈے باپ دادا، اور کہہ رہا ہے اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل، جو یسوع کی پیشن گوئی کرتے تھے ان نبیوں کو تمہارے باپ دادا مروا دیتے تھے، اور اب وہ خود آیا ہے تو اس کو تم مروانے کے لیے آ گئے۔ اور آگے لکھا ہے تم نے فرشتوں کی معرفت شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ یہ تو دعویٰ کرتے ہو کہ خدا نے ہمیں شریعت دی ہے، یہ تو دعویٰ کرتے ہو شریعت موسیٰ کے وسیلہ سے آئی ہے، یہ تو کہتے ہو جو ہمارے پاس زندہ کلام ہے، لیکن کہہ رہا ہے شریعت تو پائی پر اس پر عمل نہ کیا۔
اور لکھا ہے کہ جو شریعت کی کتاب سے اگر احتیاط کر کے عمل نہ کرے تو اس میں لکھی لعنتیں اس پر آئیں گی. وہ گھر میں آتا بھی لعنتی, گھر سے جاتا بھی لعنتی, اس کا ٹوکرا کٹوتی بچے سب کچھ لعنتی. اور اگر احتیاط کر کے میرے کلام پر عمل کرے تو وہ مبارک ہوگا. اگر احتیاط کر کے میرے کلام پر عمل کرے تو وہ مبارک ہوگا. اس لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی. اتنا ایزی نہ لیں خدا کو, وقت بہت تھوڑا رہ گیا, پچھتاؤ گے, رہ جاؤ گے. مصر میں سے جتنے لوگ نکلے تھے سارے وعدے کی سرزمین پر نہیں گئے. معجزے سب کے لیے کیے تھے لیکن وہ پاک سرزمین پر نہیں گئے. نجات آپ کو بھی دی ہے, مار آپ کے لیے بھی کھائی ہے, خون آپ کے لیے بھی بہایا ہے, اشائر بانی میں شریک آپ بھی ہوئے ہو. لیکن اگر آپ نے خدا کے کلام کی نافرمانی کی تو راستے میں رہ جاؤ گے. کیونکہ کسی نے پوچھا کہ کیا نجات پانے والے تھوڑے, تو یسوع مسیح نے پوچھ کر کے جان فشانی کرو اور تنگ دروازہ سے داخل ہو. بتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے مگر نہ ہو سکیں گے. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جان فشانی کرو. جتنا ٹائم آپ عیب جوئی کرنے میں لگاتے ہو نا, جتنا ٹائم آپ نفرتیں پھیلانے میں لگاتے ہو, جتنا ٹائم آپ شکایتیں اور چغلیاں کرنے میں لگاتے ہو, اتنا ٹائم خدا کا کلام شیئر کرنے میں لگاؤ تو لوگ چینج ہوں, لوگ چینج ہوں, لوگ برکت پائیں. اچھا دیکھا ہے تمہارے منہ سے جو بھی بات نکلے گویا وہ خدا کا کلام ہو. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ وہ جب بھی بولتے ہیں خدا کا کلام نہیں نکلتا تک کہنا, جب بھی نہیں چاہتے کہ کلام نہ نکلے پر کلام باہر نکلتا ہے. کوئی ہے ایسا؟ نہیں نا. پتہ جو دل میں بھرا ہے, آپ کے اندر کلام ہے ہی نہیں تو کلام نکلے گا کہاں سے؟ کیونکہ آپ نے کلام کو اندر جانے ہی نہیں دیا تو کلام نکلے گا کہاں سے؟ بندہ کلام سے بھرا ہوا ہو تو اس کے اندر سے کلام نہ نکلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے. اس لیے پولس کہتا ہے خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت کے ساتھ بسنے دو, کثرت کے ساتھ بسنے دو. آمین. اب کلام ہوا, کتنے لوگوں کو کلام کی سمجھ آئی ہے؟ اور باہر جا کے آپ کو پتہ کیا سمجھ آئی ہے کہ پادری نے سارا کلام ساڑھے دلا دیا. پتہ ساریاں گلوں ساریاں ساڑھے تے لگنڈیاں سے میں جدوں میں چل جاتی ہوں. میں جدوں بھی چل میں جانتی نہیں, میں جانتا ہی نہیں, اس سے کر کے نہیں جانتا. چل جدوں بھی جانا پادری سارا کلام میرے تے لاندہ ہے. تو ڈیلی آئے گا کرے, ڈیلی کرتے لگتا رہے. مطلب آن لائن تو مہینے بعد یا 2 مہینے بعد تو کہتے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. کلام کسی پہ نہیں لگتا. کلام کلام ہے. کلام ہمیشہ آپ کی نجات کے لیے, آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی درستگی کے لیے ہوتا ہے, لگنے کے لیے نہیں ہوتا. لگے گا تو ضروری ہے نا, لگے گا تو لگتا کیوں ہے؟ کیڑے ہیں اندر, زخم خراب ہو گئے ہیں, کیڑے ہیں, اوپر اسپریڈ ڈالتے ہیں. اسپریڈ کسی چیز کو خراب کرنے کے لیے نہیں ڈالا جاتا, لیکن وہ ڈالتے ہیں تو وہ زخم میں کیڑے ہوتے ہیں, وہ زیادہ تکلیف ہوتی. تو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر نے کی اگ لا دیتی سانو, اگ نہیں لائی. کدی کدی زخم ساڑنے پہ, اج کل کا دور ہور آ گیا, لیکن سارے وقت ہے زخم ساڑ دے سی. ساڑن لگے تو اندر کیڑے مر جاتے سے, زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی زخم ہو جاتا سی نا, تیل لے کے سرسوں کا تیل انہوں ابال کے ابلدا تیل اس زخم کے اتنے پاندے سے. کتنے لوگوں نے پتا ہے؟ بابیا کو پتا ہوئے گا. ہاں دیکھا, گرم گرم ابلدا تیل اس زخم تے پا دیں سے. اور آج سے ڈاکٹر کی کہندا ہے, ڈاکٹر تے پاگل ہو جی تہاڈی سائنس ہون گے. جیڑی سائنس ہو سائنس سائنس سی نا, اب زخم پہ مٹی نہیں آنی چاہیے. مٹی میں کیا ہوتے ہیں؟ جراثیم ہوتے ہیں. اور یہ انگلی داخل پورا کٹا ہوا ہے. یہ کنک وڑ دیا, ایک تو ساری داخلی پھری پورا ناخن کٹ کے اتوں تک کٹ دیتا, 2 حصے ہو گیا. میں اتوں ہی کنک مٹی کٹی, مٹی کٹ کے اتنے پکڑی. 15 منٹ بعد جدو مٹی چھڈی تے خون بند ہو گیا اور جڑ گیا. کوئی دوائی نہیں لئی, کوئی ٹانکا نہیں لایا. اگر کسی ڈاکٹر دسی تو پاگل ہو گئی یا نہ ہو گئے, لیکن اس مٹی چ شفا ہے. جی ڈسٹ پی گئی تو زخم خراب ہو جاتے ہیں. ڈسٹ الرجی
بندہ مٹی. او واہ یار, تاری حکمت دے صدقے جائیے. مٹی نو ڈسٹ تو الرجی ہو رہی ہے. اوقات بھول گیا انسان اپنی, اوقات بھول گیا. ساڈے وقتاں 'چ جو بچہ چھوٹا ہوندا سی تے اونوں مٹی 'ਚ پاندے سی, تھلے پا دیندے سی, وہ تھلے لکڑیاں ماردا سی, گوڈے رگڑے جاندے سن, سر رگڑیا جاندا سی ਉਹਦਾ, تے کی کہندے سن جوان ہو ڈیا ہے. وہ مٹی 'ਚ جنہ رگڑیا جاندا سی اونّا ہی وہ صحت مند ہوندا سی. تے اج کل جنہ بیبی نو سنبھال کے رکھ رہے ہیں, بیبی اونی کو مریل ہوندی, وہ اندر کو صحت نہیں پھڑتی بیبی, کیونکہ بیبی نو اسی صحیح ہون دیندے ہی نہیں. نہ چوٹ لگ جائے گی, لگن دے, چوٹاں لگن گیا جوان ہوئے گا. یہی حال ہے بھائی, تانوں ڈسٹ الرجی ہے, تانوں کلام دی الرجی. کلام آਉਂਦਾ تو سانوں لگ گیا کلام. اج کسی نے لگا, اگر کسی نے لگا تو ہاتھ دکھاؤ ذرا, ہاتھ دکھاؤ لگا ہے. واہ کتنے پتھر دے لوگ یار. میں تہاڈے واسطے کلام کرنے تو لگ نہیں لیا. سمجھ آ رہی تانوں؟ کیا بات ہے. اجے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا نا مینوں, یہ اس گل ایک ہی ہوندی, انہوں سمجھاؤਣ واسطے بھی اے گل کیتی تے انہوں نے اے سمجھ جانا, پھر انہوں کلیئر کرنا, انہوں کلیئر کرنے کا ایک ہور نکلدا پوائنٹ تے نا ادھر توڑ جانا, انہوں گھیر کے لیانا تاکہ تانوں پھڑ کے سیدھی راہ تے لے کے آواں. پر جو ایتھے لے آ کے چھڈنا نہ کہ سیدھی راہ, تسی ایتھوں بھی کوئی مطلب کڈ لیندے ہو. تانوں کسی نے لگا ہی نہیں کلام, اینوں لگن دیا کرو, اینوں اندر آن دیا کرو, کلام نوں چوٹ مارن دیا کرو. اگر آپ کے دل میں کلام بھرا ہوا ہو نا تو کلام ہی نکلے آپ کے اندر سے. اس لیے کہتا ہے خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت کے ساتھ بسنے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے, کلام کو اپنے اندر بسنے دو. جتنا زیادہ کلام ہوگا اتنا آپ کلام بولو گے. اور اتوار کو جب آپ نیکسٹ سنڈے آئیں گے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس سنڈے اسی جتنا بھی گل کرنے سا وچ کلام کا ریفرنس دے رہے سی. کنے لوگ کہنے اسی ہر گل نال کلام کا ریفرنس دے سکتے ہیں. اتنے کرو, اتنے کرو, دے سکتے ہیں. اتنے کرو نا پھر کتی سے بیٹھے دونوں بن کے. پتہ تہاڈے دلاں دے وچ کچھ ہے بڑا جن ہے نا, جن. اچھا بڑے لوگ کہتے ہیں ایک جن ہوندا ہے, ایک جن ہوندا ہے. ہاں جی, وہم. تہاڈے اندر ایک وہم بھر گیا ہے, تہاڈے اندر وہم بھر گیا ہے کہ پادری نے جدوں بھی بولنا ہے ساڈے خلاف ہی بولنا. اور یہ وہم بڑا خطرناک ہے. خداوند آپ کو برکت دے. کدی تو سدھر جاؤ گے, کدی تو میری محبت نو سمجھو گے. اگر اینج نہیں تو میرے مرن دے بعد تمہیں یاد آئے گا. میرے مرن دے بعد جڑا بھی پادری اس چرچ چ آئے گا نا, تسی ویکھ لو تمہیں سدھیاں کر کے چھڑے گا. تے پھر تسی وہ نا کوئی بندہ سی, بڑا ہی گندا سی, ہر آدھے جگ نوں گالاں کڈدا سی. لوگوں تو بڑے تنگ, اینڈ ہو گیا, بڈھا ہو گیا. انہیں اپنے پتراں نوں سدیا, انہیں کہا بھی میں ہن لگا مرن, تے کوئی ایسا کام کریو کہ میرے بعد لوگ کہن کہ بندہ بڑا اچھا سی. انہاں پتراں نے کہا بھی انہیں گند ہی انہاں کیتا, کی کریے, کنج ثابت کریے کہ بہت اچھا سی. خیر باپ نال وعدہ لے لیا باپ نے, باپ مر گیا. وہ بعد پتر جے 2-4 سن نا, وہ ڈنڈے لے کے سوٹیاں لے کے باہر گلی چ بہ گئے. جہاں جاوے انہوں سوٹیاں مارن. وہ لوگ 2-4 دنوں کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کرتا, یار وہ پھر بھی چنگا سی, صرف منہ دا گندا سی, اے تے ہاتھ شوکی کرتے ہیں, یہاں نالوں وہ چنگا سی. وہ پترا نے 2-4 دنوں ثابت کر دیتا کہ وہ چنگا سی, اے گندے نے. پر میں تمہیں دساں میرے بعد تمہیں ثابت کرے گا, جہاں بھی پادری ہے ثابت کرے گا, تسی رونا ہے, روو گے تسی کہ یار وہ صحیح سی. پیار کرتے سانوں اصل گل دسدا سی, پیار دی گل سمجھاتا سی. چلیں خیر, جنہوں نے یسوع کی قدر نہیں کی, انہوں نے میری قدر کتوں کرنی ہے. لیکن خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو, اور جب بھی بولو گویا خدا کا کلام ہو. خدا کے کلام کی عزت کرو. آئے اس امت کے لوگوں خدا کے کلام کی لحاظ کرو, کیونکہ خدا اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دیتا ہے.
اگر خدا کے کلام کو جاننے کے بعد، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. آتشناک غضبناک آگ باقی ہے جو مخالفوں کو کھا جائے گی، اور زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور خداوند کا کلام آپ کے دلوں میں بسے اور آپ روح القدس کے خلاف کبھی بات نہیں کرو. غیر زبانوں کے خلاف لوگ بولتے ہیں، روح القدس کی نعمتوں کے خلاف لوگ بولتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آتی نہ بولو، چھوڑ دو اسے. کسی کے خلاف نہ بولو، کسی پادری کے خلاف نہ بولو. اگر کوئی غلط ہے تو وہ جانے اور خدا جانے، کیونکہ اس کا وہ ذمہ دار آپ نہیں، اس کے ذمہ دار وہ خود ذمہ دار ہے. یسوع اس سے حساب لے گا. آپ اس کے خلاف، ساؤل بادشاہ کو خدا نے رد کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کر دیا تھا نا. لیکن داؤد اس کو نہیں مار رہا، کیوں؟ کہتا یہ خدا کا منصور ہے. حالانکہ ساؤل کے گناہ کی وجہ سے خدا نے ساؤل کو چھوڑ دیا تھا، لیکن داؤد پھر بھی ساؤل کو مارنا نہیں چاہتا تھا. کہہ رہا تھا یہ کبھی خدا کا منصور تھا، میرا ہاتھ اس پر نہ چلے، غیروں کا ہاتھ اس پر چلے. اور منصور خود اپنی تلوار پہ گر کے مر گیا. وہ خود اپنی موت مریں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے خلاف بات کرنے کی؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے خلاف بات کرتے کرتے روح القدس کے خلاف بات کر جاؤ، آپ اس گناہ میں پھنس جاؤ جس گناہ کی معافی نہیں. جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہاں چپ ہو جایا کرو. لوگ کسی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں ہاں نہ کیا کرو، بلکہ منع کیا کرو کہ میرے سامنے بات نہیں کرو. اگر وہ بندہ نہیں صحیح نا تو اس سے جا کے پوچھو. وہ ویسے میں تو ویسے ہی گل کر، ویسے بھی تو کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے جو شیطان آیا سی ہوا دے کول، انہیں ویسے ہی گل کی، انہوں کو ہوا یہ تھوڑی کیا سی کہ پھل کھالا چلے گا. وہ شیطان نے تو ویسے ہی ہوا نے پوچھا سی کہ آپ پھل نہیں کبھی کھادا. شیطان نے کہا میں تو ویسے ہی پوچھا ہے. انہوں نے کہا نہیں خدا نے کہا یہ کھانا بندہ مر جاتا ہے. نہیں ایڈی تو گل نہیں ہے، پھل چکا دی موت، پھل چکا دی موت. کھا کے ویخ تو صحیح. ہوا نے ویکھیا تو انہیں کہ گل تو ٹھیک ہے، پھل بڑا سوہنا ہے. انہیں کھا لیا، انہیں آدم نے کھوارتا. آدم بھی مر گیا تو ہوا بھی مر گئی، تو شیطان بھی ساری زندگی مٹی چٹدا ہے پر اپنی حرکت تو باز نہیں آتا. پر ویکھو یار کتنا پاورفل ہے، جہد نال تانوں الرجی ہوندی وہ چٹدا ہے. جیڑی مٹی نال تانوں الرجی ہو جاتی ہے وہ مٹی شیطان چٹدا ہے. کڈا خطرناک بندہ مٹی دا تے مٹی نو پہچاندا نہیں، آخر مٹی دے وچ جانا یہ کوئی جاندا نہیں. وہ عارف بھٹی کا گیت ہے، اینو مکھن ملائیاں نال خوب پالدا، اینو کیڑیاں نے کھانا یہ کوئی جاندا نہیں. سارا فوکس ہم نے اپنے بدن پہ کیا ہوا ہے اور روح اندر سے مری پڑی ہے. بدن کی خوراک کے ہم بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں. 3 ٹائم کا کھانا بدن کے لیے دیتے ہیں، کپڑے اچھے سے اچھے بدن کے ڈھانپنے کے لیے لاتے ہیں، اور روح اندر سے ننگی اور بیچاری اور کمزور بیٹھی ہوئی ہے. اور روح اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے بدن پر غالب آ سکے، اس لیے آپ بدن کے کام زیادہ کرتے ہو کیونکہ روح اندر سے مردہ ہے. اور جن کی روح زندہ ہوتی ہے یوسف کی طرح، روح زندہ ہو تو روح گناہ کرنے ہی نہیں دیتی. گناہ وہی کرتے ہیں، گناہ میں وہی کرتے ہیں جن کی روح کمزور ہے. تو روح صرف خدا کے کلام سے زوراور ہوتی ہے. اس لیے کلام، خدا کے کلام کو کھائیں. یرمیا کیا کہتا ہے؟ میں نے تیرے کلام کو نوش کیا ہے، کھا گیا ہوں تیرے کلام کو. اور ایوب کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا ہے. ہم نے سٹور بنائے ہوئے ہیں راشن جمع کرنے کے لیے، پورے مہینے کا راشن رکھ رہے ہیں، لیکن روحانی خوراک کے لیے کوئی سٹور نہیں. روح کے لیے بھی تو سٹور ہونا چاہیے نا. لاکر بنائے ہوئے وہاں پیسے زیورات رکھنے کے لیے، جسم کی چیزیں رکھنے کے لیے، اور روح کے لیے کون سا لاکر ہے؟ بس جس چیز کا فوکس کرتے ہو نا اسی میں آپ گمسم ہو جاتے ہو. خدا آپ کو روح میں کھو جانے کی توفیق عطا کرے. خدا آپ کو روح میں ڈھلنے کی توفیق عطا کرے. خدا ان کا کلام آپ کے دلوں میں بسے اور آپ کے منہ سے جب بھی بات نکلے گویا وہ خدا کا کلام ہو. آئیں دعا کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. جیسس نے